الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا۔ یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی احساس یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے، محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، فش ان دا واٹر۔ مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین، گھڑی دیکھتے رہیں گے یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی، کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی۔ امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی۔ اللہ کے بندو، 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو۔ اچھا، یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا۔ اچھا، آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو۔ پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے، میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے۔ اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا، اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے
یہ دل عطا فرمایا۔ جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں نا یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے، گرمی میں سردی کا سامان، ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے، اس لیے لایا، آدھی قیمت میں مل رہی تھی، دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے تاکہ ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں۔ اب ایک دل جلتا ہے کیونکہ فیصل آباد میں بہت سارے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور جمعرات کی رات ویکینڈ نائٹ بن جاتی ہے۔ جب بھی چھٹی کی رات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ویکینڈ نائٹ، چھٹی کی رات۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چھٹی ہے نا۔ یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے، حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا۔ اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گناہ ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی شخص رضا آباد کی گلیوں میں معاذ اللہ گالی نکالے، غلط بات ہے، حرام ہے، مگر عیدگاہ مسجد میں آ کر گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں گالی نکال رہے ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی معاذ اللہ باہر میوزک چلائے، ناجائز ہے، مسجد میں آ کر چلائے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ جب مقام مقدس ہو تو عذاب اور غلطی شدید ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جہاں جمعے کو چھٹی ہے، خدا را جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو۔
اس کو غنیمت جانو، جمعہ کی اہمیت تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بن جائے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا دو، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اور دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا۔ یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے